تو بریانی کا ایک دم آپ کو مل گئی ہے۔ آپ نیچے سے دیکھ کے آئیے، اس میں جو چاول بنا ہے اس چاول کو تیار کرنے میں کتنی محنت لگی ہے کسان کی، آپ اس پر بھی تو نظر ڈالیے۔ کھیت جوتنا، کھیت بنانا، پھر پود لگانا، اس کے بعد بنانا، اس کے بعد اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اس کو کیڑے مکوڑوں سے بچانا، رات دن کسان کا کھیت پر گھومنا، اس میں نرائی کرنا، جتائی کرنا، کھاد دینا، پانی دینا، اس کے بعد پھر فصل کا تیار ہونا، پھر دھان بننا، پھر دھان کے بعد کٹائی، اور اس کے بعد اس کی جھڑائی، اور اس کے بعد صفائی، اور پھر وہاں سے لے کے آنا، اس کے بعد پھر مشین پہ لے کے جانا، پھر اس کو چاول بنوانا۔ یہ تو چاول کا پروسیس ہے۔ پھر بنانے کا پروسیس دیکھیے، کہاں کہاں سے کاریگر پکڑا گیا ہے، لکڑیوں کا انتظام کیا گیا، مسالوں کا انتظام کیا گیا، کہاں کہاں ہوٹل بک ہوئے ہیں، کیسے کیسے ہوئے، پھر آپ کی پلیٹ میں آئی ہے۔ تو ہم کہہ دیں گے جنت مل گئی تو ایک دم ہو گیا۔ نیچے سے لے کے چلیے ہر چیز کو، اور اس میں ابھی تو میں نے خالی چاول کی ڈیٹیل آپ کو بتائی، ہر چیز کی اس میں ڈیٹیل دیکھیے، مسالے کیسے تیار ہوئے، مرچ کیسے تیار ہوئی ہے، نمک کیسے، دھنیا پودینہ کیسے تیار ہوا ہے، اور کسان کو اس میں کتنا کیا کہتے ہیں محنت کرنی پڑی ہے۔ تو بھائی صاحب جنت ایک دم نہیں ہے پلیٹ میں پروس دی جائے گی آپ کو، آپ جائیں گے، محنت تو لگتی ہے، سمجھے؟ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ تھوڑی حلوہ ہپ کھایا نیچے گیا اندر، ایک دم محنت ہے۔ آپ ماشاءاللہ دیکھیے، آپ سب لوگ فجر میں اٹھ کے آ رہے ہیں، اور لاکھوں لوگ ہیں لحاظ میں بھراٹے مار کے سو رہے ہیں، تو کیا تم اور وہ برابر ہو جائیں گے کیا؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ یہ ٹھنڈ میں آ رہے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں، لحاظ چھوڑ رہے ہیں، گدے چھوڑ رہے ہیں، گھر والوں کو اٹھا کر آ رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش ہے۔ اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو اپنے فضل و کرم سے وہ ہم کو جنت عطا فرما دے گا۔ یاد رکھیے، ہمارے عمل کا بدلہ جنت نہیں ہے، اللہ اپنی مہربانی سے ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ حضور کے صدقے میں اللہ اپنی مہربانی سے عطا فرمائے گا، ہمارے عمل سے، ہماری نمازوں سے حضور اور ہمارا اللہ کیا ہے، راضی ہو جائیں گے۔ جب ہم اللہ اور اپنے رسول کو راضی کر لیں گے تو پھر ہمیں کسی بات کی فکر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ بہت بڑی اللہ کی ولیہ گزری ہیں، بہت نیک پارسا عورت۔ ایک مرتبہ ان کے ہاتھ میں دو چیزیں تھیں، ایک ہاتھ میں آگ تھی اور ایک ہاتھ میں پانی تھا۔ لوگوں نے کہا رابعہ آج کیا مسئلہ ہے، تمہارے ہاتھ میں ایک بالٹی اس میں پانی ہے اور ایک میں آگ ہے؟ تو کہتی ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں جنت کو آگ لگا دوں اور دوزخ کو بجھا دوں، تاکہ لوگ جنت کے شوق میں عبادت نہ کریں اور جہنم کے خوف سے عبادت نہ کریں۔ پھر کہا صرف اللہ کی محبت میں عبادت کریں، محبت میں کوئی لالچ نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو، بس اللہ کی محبت میں مست رہیں اور اس کا گنگان کرتے رہیں، اس کے پیارے محبوب کے عشق میں ہمیشہ بالکل فدا ہو جائیں، اور عبادت جو ہے وہ اللہ ربی اللہ یا حبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا، اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا پھل پہلے دیا گیا تھا۔ اور ان جنتوں کے لیے، جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ایمان والوں کے لیے نعمتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اس سے پہلے کافروں کے لیے عذاب کا بیان ہوا تھا کہ جو کفر کریں گے، جو اللہ اور رسول کی مخالفت کریں گے تو ان کے لیے دردناک ہے، عذاب ہے، ایسا عذاب جس میں کہ پتھر اور انسان جائیں گے۔ تو پہلے کافروں کا ذکر اللہ نے کر دیا اور ان کے عذاب کا ذکر کر دیا، اب پھر ان لوگوں کا ذکر کیا جو ایمان لائیں اور اچھے کام کریں، تو ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں، کیونکہ
جب دن اور رات دونوں کا ذکر ہوتا ہے تو پھر ایک دوسرے کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ سردی اور گرمی کا جب احساس جب ہوتا ہے، اگر سردی ہی سردی رہے تو آدمی کو سردی کی اہمیت اور احساس نہیں ہوگا، جب گرمی آتی ہے تو آدمی کہتا ہے اس سے تو سردی اچھی تھی۔ تو پہلے کافروں کا ذکر کر دیا اور ان کے عذاب کا، اب مومنوں کو رب کائنات نے خوشخبری عطا فرمائی کہ کافر اگر اسی پر رہیں گے اور اللہ اور رسول کی مخالفت کریں گے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، مگر اے ایمان والو تم ایمان لاؤ گے اور اچھے کام کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تم کو جنت میں لے جائے گا اور اس جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ قرآن میں ترہیب یعنی ڈرانے کے ساتھ ساتھ ترغیب کا بھی ذکر فرماتا ہے، اور اسی لیے کفار اور ان کے اعمال اور عذاب کے ذکر کے بعد مومنین اور ان کے اعمال و ثواب کا ذکر فرمایا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ صالحات یعنی نیکیاں وہ عمل ہیں جو شرعاً اچھے ہوں، ان میں فرائض نوافل سب داخل ہیں۔ یہاں بھی ایمان اور عمل کو جدا بیان کیا گیا جس سے معلوم ہوا کہ عمل ایمان کا جز نہیں ہے۔ اور رب کائنات نے فرمایا وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں ملتا جلتا پھل دیا جائے گا۔ جنت میں ابھی جیسے پھل کھایا بالکل اسی کی طرح ملے گا۔ جنتی کہیں گے یا اللہ یہ تو ابھی ہمیں ملا ہے، مگر جب کھائیں گے اور اس کا ذائقہ اس کا ٹیسٹ بالکل الگ ہوگا تو ایک دم ان کو سرپرائز ملے گا، ارے ہم تو اس کو وہی سمجھ رہے تھے مگر اس کا ٹیسٹ اور اس کا ذائقہ تو بالکل الگ ہے، تو اور ان کی خوشی ان کا لطف اور بڑھ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ازواج مطہرہ پاکیزہ بیبیاں جنت میں ملیں گی۔ جنتی بیبیاں خواہ حوریں ہوں یا اور سب کی سب تمام ناپاکیوں اور گندگیوں سے وہ بالکل جدا ہوں گی، نہ جسم پر میل ہوگا نہ کوئی گندگی، اور اسی کے ساتھ ہی وہ بد مزاجی اور بدخلقی سے بھی پاک ہوں گی، یعنی کسی طرح کی بھی جنت میں گندگی نہیں ہوگی، بالکل صاف ستھری ہمیشہ پاک و صاف ہوں گی، اور نہ ہی ان میں کوئی بد مزاجی ہوگی اور نہ ہی ان میں کوئی بد اخلاقی ہوگی، نہ کوئی تیز، ہمیشہ ادب کے ساتھ رہیں گی اور پیار محبت سے وہ باتیں کریں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور مومن ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ جنتی نہ کبھی فنا ہوں گے نہ جنت سے نکالے جائیں گے، لہذا جنت اور اہل جنت کے لیے فنا نہیں ہے۔ مگر یاد رکھیں اگر ایمان والے گناہ کریں گے اور بغیر توبہ کے چلے گئے تو ان کو اتنی گناہ کے حساب سے سزا ملے گی، اتنی دیر وہ جہنم میں رہیں گے، پھر جہنم سے نکل جائیں گے۔ مگر جو ایمان پر جن کا خاتمہ نہیں ہوگا، بے ایمانی میں جو مریں گے وہ ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ ایمان والے سزا بھگت کر حضور کی شفاعت کے ذریعے جہنم سے نکل جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے عمل کریں، ایمان پر قائم رہیں۔ اب یہ کہہ دیا کہ جنت میں رہیں گے تو آپ یہ مت سمجھو کہ جنت ملی جائے گی۔ میں آپ کو مثال دے کے بتاؤں